میں چاہ رہا ہوں کہ دو باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو نماز کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے حوالے سے، بچوں کی تربیت اور دینی تربیت کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، لیکن یہ بھی اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کے آس پاس جو لوگ ہیں، بیوی، بچے، اس کی بات ماننے والے، ان تمام کو وہ خود بھی نماز پڑھے اور ان کو بھی نمازی بنائے۔ خود نمازی بننا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے جو آپ کی بات مانتے ہیں، جن سے آپ اپنی ہر بات منواتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کے آس پاس لوگ ہیں، ان کو بھی آپ نماز کا حکم کریں۔ اسے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو، اہل و عیال، بیوی، بچے اور جو آپ کے متبوعین ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، ان کو نماز کا حکم کریں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، تاکہ ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ ابھی ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن ان کی تربیت ہو جائے، ان کی مشق ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں آپ ان کو نماز سکھانے لگیں۔ جب بالغ ہوں گے تو ان کو نماز آنی چاہیے اور ان کو نماز کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ پہلے سے پڑھتے پڑھتے نمازی بن چکے ہوں۔ جب نماز ان کے اوپر فرض ہو جائے تو وہ نمازی بن چکے ہوں۔ ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی انوکھا کام، کوئی نیا کام نہ رہے۔ 7 سال، مُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کریں۔ 7 سال سے پہلے نہیں، کیونکہ 7 سال سے پہلے تو بچوں کے کھیلنے، کودنے، کھانے پینے، ان کی نشو و نما کا وقت ہوتا ہے۔ 7 سال تک، اور پھر ان کو مسجد لائیں گے، مسجد کے تقدس کا پتہ نہیں ہوگا، مسجد کے احترام کا پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ چھوٹے ہیں ابھی وہ۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ تو مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جو ابھی 4 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، مسجد لاتے نہیں، ابھی نہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ مسجد آ کے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی لائے بھی تو اپنے ساتھ کھڑا کرے، ساتھ بٹھائے، ان کو پھر مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں کھلا۔ اب وہ جو نماز کھڑی ہوتی ہے جماعت کی، تو وہ صفوں کے بیچ میں جو بھئی دوڑ لگاتے ہیں۔ ہماری نماز پہلے ہی کتنی کمزور ہے، کتنی بھئی بے جان ہے۔ اب کوئی نمازی کے سامنے سے دوڑ لگا دے پھر تو نماز کا کیا حال ہوگا۔ منع کریں تو کہتے ہیں دیکھیں جی بچوں کو مسجد لانا چاہیے جی، اور بعض لوگوں تو نے یہاں تک دلیل دی کہ عیسائی گرجا لے جاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ بھائی عیسائی جہاں چاہیں لے جائیں، ہمارے ہاں کچھ ضابطے ہیں، مسجد کا ایک تقدس ہے، احترام ہے۔ بچہ اسے احترام، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے ہو جائے۔ ہمارے ہاں ہر طرف سے جو وہ جسے کہتے ہیں غلو کا پہلو ہے۔ جب نیک ہوتے ہیں تو پھر بھئی غلو کرتے ہیں۔ اب چھوٹے بچے پھر شور بھی کرتے ہیں، ہلا گلا بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر کوئی تماشا لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں نماز ہو رہی۔ اس لیے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد کا جو متولی ہے، آج کل کمیٹی کے سربراہ جو ہیں، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے وہ منع کر سکتا ہے۔
اگر وہ منع کرے گا تو یہ اس کا اسلامی حکم ہوگا، جو مسجد کا سربراہ ہے۔ آج کل کمیٹی کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ دوسرا یاد رکھیے کہ جو مسجد کے کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ کن کو روک سکتے ہیں؟ پاگل کو روک سکتے ہیں مسجد آنے سے۔ اگر کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ مسجد آتا ہے تو اس کو جو ہے نا چوکیدار روک دے کہ نہیں، کمیٹی کے سربراہ اس کو حکم دیں کہ ان کو مسجد کے اندر نہیں آنے دینا۔ وجہ یہ کہ اس کو بھی کوئی عقل نہیں ہے، مسجد کے تقدس کا پتہ نہیں، وہ ایسی حرکتیں کرے گا دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل آئے گا۔ اور تیسرا لکھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہ جو بندہ مسجد میں شور شغابہ ہنگامہ کرتا ہے اس کو بھی کمیٹی کے سربراہ، کمیٹی والے کیا کر سکتے ہیں؟ مسجد آنے سے منع کر سکتے ہیں، کیونکہ مسجد شور شغابہ ہنگامہ کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد کس چیز کی جگہ ہے؟ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ بعض لوگ تو یہاں آ کے بھی سیاست کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، شور شغابہ کرتے ہیں، دوسرے نمازیوں کے اوپر حملہ ور۔ نہیں بھائی، اپنی عبادت کریں۔ میں اپنی عبادت کرنے آیا ہوں، آپ اپنی عبادت کریں۔ یہاں تک کہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی مسجد میں۔ مسجد کا ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے، ایک عظمت ہے، عبادت گاہ ہے۔ مسجد نبوی میں ایک بندہ شور کر رہا تھا، اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڑا نکالا، لیکن کہاں سے آیا ہوئے تو؟ کہنے لگے جی میں دیہاتی آدمی، پینڈو آدمی۔ فرمایا کہ تو دیہاتی آدمی ہے، تجھے ادب آداب کا پتہ نہیں، اس لیے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر تو مدینہ کا شہری آدمی ہوتا پھر یہ حرکت کرتا، پھر میں تجھے کوڑے مارتا۔ اس لیے جب بھی مسجد، جہاں کہیں پشاور میں مسجد جائیں، کراچی میں جائیں، میں تو پشاور میں دیکھا مسجدوں میں، ہمارے ہاں تو الحمدللہ بہت پرسکون ماحول ہے۔ آپ جائیں پشاور میں، ایک مرتبہ میں خواہ مخواہ شور شغابہ کر رہے ہیں، وہ آپس میں گپ شپ بھی کر رہے ہو نا تو لگتا ہے لڑ رہے ہیں۔ یہاں بیٹھا ہوا آدمی ادھر صف کے آخر میں آدمی سے بات، کیا حال ہے؟ بھائی نماز کے بعد حالت پوچھو، باہر نکلنے کے بعد۔ اور پھر سلام اتنی اونچی آواز میں کرتے ہیں کہ بھئی جب یہ تو مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تو اس کو پیشاب کر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا۔ اگر کوئی سلام کرے گا بھی تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ بندہ تلاوت کر رہا ہے، اس کو اپنی مصروفیت نیکی کرنے دیں، نفل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ ہم مسجد آتے ہیں منمانی کرنے، بھائی ہم مسجد آئیں عبادت کرنے، دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ تو بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم کریں۔ کب؟ حضور نے اس کی وضاحت فرما دی کہ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کریں۔ او بیٹا نماز پڑھ لیں جی، آئیے جی نماز پڑھ لیں۔ اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے ان کو کھیلنے دیں، کودیں، یہ ان کے نشو و نما، جسمانی ذہنی نشو و نما کے دن، ان کے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں۔ لیکن کیا کریں، نماز بہت اہم عبادت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے باوجود کہا گیا کہ 7 سال سے پہلے بچوں کو مسجد نہ لائیں جی، 7 سال کے بعد نماز کا حکم کر، نماز سکھائیں۔ اب ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ 3 سال کے بچوں کو لے جا کے اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری تو سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ یہ جو 3 سال میں بھائی ابھی تو یہ ان کے جو ہے نا بھائی کھانے پینے کھیلنے کودنے کے دن ہے، نماز ان کو نہیں سکھانی، تو یہ ABCD سکھانا ہے یہ کون سا فرض ہو گیا؟ 7 سال کے بعد اسکول میں ڈالیں۔ اسلامی دیکھیں نا، اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ بھائی بچوں کو آپ 7 سال سے پہلے اسکول میں نہ ڈالیں۔ میں نے نہیں ڈالے،
اپنے بچوں کو سب کو 7 سال کے بعد اسکول میں ڈالیں، کیونکہ 7 سال کے بعد بچے کو سمجھ آتی کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی، فلاں چیز، ہر چیز سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھدار ہو بچہ تو پھر جو ہے نا بھائی اس کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ سبق کو بھی پک کر لے گا، فلاں چیز کو بھی جو ہے نا اٹھا لے گا۔ اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سارے پڑھ لکھ گئے، کچھ تو کچھ پڑھ رہے، 7 سال کے بعد ڈالے۔ 3 سال کے بعد اب وہ چھوٹا بچہ اسکول لے جا کے، اب وہ اسکول والوں کو بھی نا، ان کو ایک اسکول والے کو میں نے کہا یہ 3 سال کے بچے یہ کیا کرتے ہیں یہاں اسکول آ کے؟ کہنے لگے یہ پلے گروپ ہے، پلے کا معنی کھیلنا، یہ یہاں اسکول آ کے کھیلیں گے۔ مطلب یہ کہ اسکول آ کے ہمیں فیس پیسے دے کے کھیلیں گے۔ میں نے کہا اس سے بہتر نہیں پیسے دیے بغیر اپنے گھر میں ہی کھیلیں۔ لیکن نا کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی منطق ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کو کیوں اس طرح بھائی زبردستی وہ کر رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ یہ معصوم بچے ان کو لے جا کے کراتے کیا ہیں، وہ ABCD یاد کرواتے ہیں۔ ایک ایسے میرے ایک دوست، ان کا بیٹا وہ 3 سال کا، اس کو اسکول بھیج دیا، وہاں پر وہ ان کو انگریزی سکھا رہے ہیں، یوں بولتے ہیں۔ گھر آتے ہیں تو دادا جی ہیں ان کو وہ پنجابی میں گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا اسکول جاتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ پنجابی میں گالیاں، اسکول والے پریشان کہ یہ گالیاں دیتا ہے یہاں آ کے، اور پنجابی میں وہ بڑی بڑی گالیاں، توانو یہ توانو وہ تواڈی یہ تو میں یہاں بیٹھ کے تو وہ توانو تواڈی نہیں، وہ جو گالیاں دے سکتا۔ اسکول والے پریشان، پھر پتہ چلا کہ دادا جی گھر میں گالیاں دیتے ہیں پنجابی میں، بچہ گھر میں سیکھتا ہے اور پیسے دیے بغیر سیکھتا ہے، کھیلتا گھر میں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ بچوں کی تربیت اسی عمر میں ہونی چاہیے، گھر میں ہونی چاہیے۔ عمر ابن ابی سلمہ کا میں ہمیشہ سناتا ہوں، حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، ان کا بیٹا پچھلے شوہر سے حضور کی پرورش میں، جب حضور کا نکاح ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، ان کی پرورش میں، تربیت میں کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان بچھا کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ بھی ساتھ کھانا کھا رہے، اس لیے بچوں کو ساتھ بیٹھا کے کھلائیں۔ تو وہ بچے کا ہاتھ کبھی برتن کے اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا ہوتا ہے نا چھوٹے بچے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا غلام سم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر لے، دیکھیں ایک سنت۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیٹا یا غلام کل بیمینک، فرمایا بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، 2 سنت۔ فرمایا کہ بیٹا یا غلام کل مما یلیک، فرمایا اپنے سامنے سے کھایا کرو، دوسروں کے سامنے سے تہذیب، 3 سنت۔ اب دیکھیے ان چیزوں سے ایک تہذیب جنم لیتی ہے، چھوٹی 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 چھوٹی۔ آپ کہیں گے دائیں ہاتھ سے فرض تو نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اسی سے پھر آگے بچے کی تربیت ہوگی۔ اس لیے یہ بچے یاد، بڑے بڑے سیاستدانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پانی جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن میں ان کو سکھایا نہیں گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے پانی پیا کرو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ اب اتنے بڑے سیاستدان کو ہم شیطان کہیں، وہ تو ہمیں ملک سے ہی نکال دے گا کہ یہ مولوی صاحب دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ او بھائی جان تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے، بچپن میں کسی مسلمان کے ساتھ جو نا تم نے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کہ بھائی جو تمہیں بتائے کہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، مسلم شریف جلد ثانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ
آج کل بچے کچھ بھی کریں، کہتے بچے ہیں نا جی۔ سوال اتنا اٹھانا چاہیے کہ یہ کن کے بچے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ ایک مسلمان کا بچہ شروع سے مسلمان ہوتا ہے، شروع سے اس کی تربیت، اس کی نشست برخاست، کھانا پینا، اس کا لائف سٹائل سارا اسلامی ہونا چاہیے۔ حرام حلال کی تمیز ہونی چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ نماز کے لیے سکھانا یہ بھی ان کی تربیت ہے، بچوں کو سکھانے سے سیکھ جاتے ہیں۔ حسنین میں سے ایک حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، وہ صدقے کی کھجوریں تھی زکوٰۃ کی، تو کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ چونکہ سیدوں کے لیے، اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کاخ کخ گند گند باہر نکالو، لیکن بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پکڑ کے انگلی ان کے منہ میں ڈال کے وہ کھجور باہر پھینک دی کہ میرے بچے کے پیٹ میں کوئی حرام کھجور نہ جائے۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے اس حرام اور حلال کے بارے میں اتنے حساس ہیں، اتنے سینسٹیو ہیں؟ ہم تو حساس اس بارے میں کہ بھائی کانٹے چھری کانٹے سے کھانا کھانا ہے، چھری پہلے پکڑنی ہے، کانٹا پہلے پکڑنا ہے، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے۔ ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں، چھری پکڑنا، کانٹا پکڑنا، چمچ پکڑنا، سب سکھاتے ہیں، دین نہیں سکھاتے۔ میری بات پہ غور کریں، ہم دین نہیں سکھاتے۔ جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں خود سیکھ لے گا، دین کیا کرے گا؟ خود سیکھ لے گا۔ لیکن جو ہے نا باقی ساری چیزیں ہم سکھائیں گے۔ بھائی کوئی بھی چیز سکھائے بغیر بچہ نہیں سیکھ سکتا۔ یاد رکھیے دین بھی سکھانا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا داری نہ سکھائیں، آپ یہ چیز ساری چیزیں آپ سکھائیں، لیکن دین بھی سکھائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم سکھائیں، کھانا ہم سکھائیں گے، پینا ہم پیسے کمانا ہم سکھائیں گے، کاروبار کرنا ہم سکھائیں گے، دین خود ہی سیکھ لے گا۔ اپنے آپ کو اس طرح فارغ کر دیتے ہیں دین کے حوالے سے، حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت میں کچھ حصہ ڈالا جائے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، رجسٹر بند، فائلیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہ اس میں کوئی نیکی لکھی جائے گی نہ گناہ لکھا جائے گا۔ فرمایا الا من ثلاث، مگر فرمایا کہ 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر بندہ وہ کرے تو پھر اس کا اعمال نامہ بند، مرنے کے بعد بھی کھلا رہے گا، نیکیاں لکھی جائیں گی، قبر میں جو ہے نا قبر نیکیوں سے بھر جائے گی۔ کیا فرمایا؟ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کیا کہ جس کے جو ہے نا بھائی برکات جاری رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ اسے کہتے ہیں جس کے اثرات، جس کی برکات جاری رہیں۔ مسجد بنا دی، کیا ہو جب تک لوگ نماز پڑھیں گے تو اس صدقہ، اس نیکی کے اثرات کیا رہیں گے؟ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ مدرسہ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، جب تک علاج ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہیں بھی ہسپتال بن رہا ہو کوئی غریبوں کے لیے، وہاں کوئی تھوڑا بہت حصہ ڈال دیا کرے، مسجد بن رہی ہو حصہ ڈال دیا کرے، مدرسہ بن رہا ہے حصہ ڈال دیا کرے۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ جب یہ آدمی مر جائے گا لیکن جب تک مسجد میں نماز ہوگی تو اس کو اس کا اجر ملتا جائے گا، اس کی فائل بند نہیں ہوگی۔ فرمایا او علم ينتفع به، یا اس نے کوئی علم ایسا سکھایا کہ جس سے خلق خدا کو کیا ہو رہا ہے؟ نفع ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھایا کسی کو،
جب تک وہ قرآن پڑھانے والا موجود ہے، قبر میں پڑھانے والے کو کیا ملے گا؟ ثواب ملتا رہے گا. جب تک بندہ پڑھتا رہے گا، آگے اس نے پڑھایا، آگے اس نے پڑھایا، تو یہ سب مالا مال ہوتے جائیں گے. کسی نے دین کی بات سکھائی، آگے اس نے اس پر عمل کیا، اس کو ثواب ملے گا. فرمایا تیسرے نمبر پر جس پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، او ولد صالح یدعو لہ. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ نیک اولاد جن کی تربیت دینی ہوئی، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی، اور ان والدین کا رجسٹر اور اعمال نامہ بند نہیں ہوگا. یہ دعا کریں گے، اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی. ولد صالح سمجھیں کہ یہ نیک اولاد. نیک اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جس کی آپ دینی تربیت کریں، دینی تعلیم دیں، دین کی اہمیت بتائیں. دعا کرے گی، صدقہ دے گی، ایصال ثواب کرے گی وہ اولاد. معلوم ہوا کہ یہ اولاد کی دینی تربیت کرنا مسجد بنانے کے برابر کا کام ہے. مسجد اگر نہیں بنا سکتے تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت تو کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے وہ دعا کرے گی. کیسی تربیت کریں؟ قرآن پڑھا دیں، قرآن کا ترجمہ پڑھا دیں، نمازی بنا دیں. اسے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا کہ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو آپ نماز کا حکم کریں. حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر قرطبی میں لکھا، اس حدیث کو نقل کیا. فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بیوی بچوں کو آپ نماز کا حکم کریں. فجر کی نماز کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد روانہ ہوتے تھے تو راستے میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر کے پاس سے جب گزرتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ کا نعرہ لگاتے تھے. بھئی نماز 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 کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے. دروازہ کھٹکھٹا کے نعرہ لگا کے جگا کے چلے جاتے تھے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. ہم تو کمرے میں ہوتے ہیں، ایک گھر ہوتا ہے بھئی بچے کے لیکن صرف کھٹکھٹانا ہے بزرگوں، جی ہاں، اس سے زیادہ نہیں ہے. کھٹکھٹائیں اور کہیں کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ نہ کریں. جی ہاں، یہ بھی نیکی ہم کرتے ہیں نا، پھر غلو کرتے ہیں. یہاں ماڈل ٹاؤن کے ہی ایک صاحب میرے جاننے والے میرے پاس ہے، اکلوتا بیٹا، عاشق ہو کے ایک لڑکی سے شادی کی. لڑکی بینک میں کام کرتی. شادی ہوئی تو یہ نیک آدمی اٹھتے ہیں نماز کے لیے اور ان کے کمرے کے پاس جا کے کمرہ کھٹکھٹاتے نہیں، دباتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں. تو بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ اپنے باپ کو سنبھال لے، سمجھا دے ان کو کہ ہماری نیند خراب نہ کریں، ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. بیٹا کیا سمجھائے باپ کو؟ ہاں جی، گزارش کی کہ جی تھوڑا آہستہ کھٹکھٹایا کریں. ہاں جی، لیکن بابا جی تو جب تک دروازہ نہیں کھولتے تھے وہاں سے ٹلتے نہیں تھے. پھر ہوتے ہوتے کیا ہوا، وہ بہو پھر خود سامنے آ کر ان کا بابا جی اپنی جوانی میں عیش کرتے رہے، اب ہماری زندگی تنگ کی. بابا جی کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. میرے پاس آئے مسئلہ پوچھنے. میں نے کہا جی بات یہ کہ آپ کھٹکھٹایا کریں، وہ کہ نماز کا وقت ہو گیا بیٹا، بس یہ جو آپ دباتے ہیں، دروازہ کھولنے تک دبائی جا رہے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ پھر آپ بابا جی کا اپنا ہی اسلام ہوتا ہے، اپنی شریعت ہوتی ہے، وہ مانتے تھوڑی. ہفتہ 10 دن جو نا یہی سلسلہ چلتا رہا. پھر وہ بہو جو ہے بیٹے کو، اکلوتا بیٹا، لے کے چلی گئی اپنے گھر کہ ہم نے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے. بابا جی پھر روتے ہوئے میرے پاس آئے. میرے پاس کس لیے آ رہے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں کوئی تعویذ دے دیں واپس آ جائیں. میں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی تعویذ نہیں ہے، دعا کر سکتے ہیں، لیکن حرکتیں آپ کی بھی بابا جی ٹھیک نہیں ہیں. میں تو سچی بات کرتا ہوں. بابا جی مجھ سے ناراض ہونے لگے، آپ بھی ان کا سائڈ لے رہے. اور بابا جی میں کسی کا سائڈ نہیں لے رہا، میں صحیح بات کر رہا ہوں.
یہ تو تفسیر قرطبی میں لکھا. دیکھیں نا، ہم دین اپنی مرضی کا چاہتے ہیں. یہ جو بزرگ ہمارے ہیں نا بھائی، ان کو بھی قابو میں رہنا چاہیے. گھر میں جو ہے نا اگر کوئی نیک ہو جاتا ہے نا، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. نیک سے مراد ہی اگر صحیح اسلام کے مطابق ہو کیا ہوگا بھائی جان؟ مسلم شریف میں لکھا ہوا صحیح اسلام کے مطابق ہو کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام عشاء کے بعد لیٹ تشریف لاتے تھے. صحابی کہتے ہیں ہم ان کے گھر میں مہمان تھے، حضور علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا. کیا کیا؟ کہتے ہیں اتنے آہستہ آواز میں سلام حضور کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لیتا تھا اور سونے والے کی نیند میں خلل. اصل نیند تو یہ کسی کی نیند خراب نہیں کرتی. ہمارے یہاں تو السلام علیکم، اگر کوئی سویا ہوا ہے وہ جو ہے نا بھائی کیا ہو جائے گا، جھٹکا لگا کے اس کو بیدار کر. حضور جب گھر تشریف لاتے تھے، سوئے ہوئے لوگ آہستہ السلام علیکم، جاگنے والے سن لیتے تھے اور سونے والوں کی نیند میں کوئی خلل نہیں آتا. یہ ہے اصل سنت. بہرحال وہ بیٹے کو لے کے وہ چلی گئی، بہو بھی. بابا جی بعد میں روتے. میں کہا تعویذ میرے پاس کوئی نہیں ہے، دعا کر سکتا ہوں، لیکن آپ بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں. بابا جی حیران ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. میں نے کہا جی بابا جی آپ بھی اسلام کا تھوڑا سا ثقیل کر دیا آپ نے. ہاں جی مرچ مسالہ تیز کر دیا ہے، پہلے ہم سے پوچھ لیتے کہ ایسا نہیں کرتے. حضور جاتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جیسے یہ نازل ہوئی حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھر اس کے پاس سے گزرتے تھے، آواز دیتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا جی، نماز کا وقت ہو گیا. جاگ جاتے تھے. باقی آگے ان کی مرضی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اس آیت کے بعد، تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو ہلکے پھلکے انداز میں گھر میں اعلان کرتے تھے تہجد کا وقت ہو گیا جی، اٹھے نماز پڑھ لیں. ایسے نہیں کسی کے اوپر سے رضائی اتاری. میرے ایک دوست چترال میں جب گیا تو سردی کا موسم بھائی -10 -5 ٹیمپریچر. بچے ان کے میرے پاس آ گئے جی مولانا صاحب مسئلہ ہو گیا، ہمارا والد نیک ہو گیا جی. یہ نیک ہونا نیک ہوئی. میں نے کہا جی شکر کریں نیک ہو گئے باپ کے والد. کہنے لگے نہیں مسئلہ ہوا ہے، پریشانی ہے گھر میں. کہتے ہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اذان کے فوراً بعد اٹھتے ہیں، ہمارے کم دروازہ کھول کے اندر آ جاتے ہیں. اتنی سردی میں اٹھ کے اندر آ کے رضائی اوپر سے اٹھا کے پھینک دیتے، اٹھو کافرو نماز پڑھو. اب بچے تو بچے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کافر ہیں تو کافر کے اوپر تو نماز ہے ہی نہیں. میرے دوست ہیں، آپ سمجھا دیں مولانا صاحب، ہم کوئی بات کرتے